My name is Abdullah Shadman. I belong to district Mardan KP and I am from International Islamic University. وہ جو خواب تھے میرے ذہن میں نہ میں کہہ سکا نہ میں لکھ سکا کہ زباں ملی تو کٹی ہوئی کہ قلم ملا تو بکا ہوا. سر جس طرح آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ مطلب پاکستان تو آزاد ہوا اسلام کے بیس پہ، مطلب ہمارا جو نعرہ تھا وہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ. لیکن جب یہ ملک آزاد ہو گیا تو یہاں وہ نظام قائم نہ ہوا جس کے لیے یہ ملک آزاد ہوا تھا. ہم نے پہلا کنسٹیٹیوشن 1956 میں بنا لیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ سر ہمیں یہ بات کلیئر نہیں تھی کہ یہاں سیکولرزم ہونا چاہیے، یہاں اسلامی نظام ہونا چاہیے. تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں غلطی کس کی ہے؟ چلیں میں بریگیڈیئر صاحب سے جواب لے لیتے کوئکلی. آپ سوال پلیز مختصر رکھیے گا آگے کے لیے بھی. بریگیڈیئر صاحب یہ جو انہوں نے بات کی نا، یہ بڑی زبردست بات ہے کہ اس وقت ہمیں یہی اندازہ نہیں ہو رہا تھا جو آئین بناتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیکولر ملک ہوگا کہ کیا ہوگا. تو کنفیوژن تو پھر وہیں پہ آپ نے ملک بنانے کے بعد ہی شروع کر دی، حالانکہ بڑا کلیئر تھا پاکستان کے قیام کے وقت کہ یہ ملک جو ہے وہ اسلامی اقدار کے لیے بنا ہے، اسلام کے نام پر بنا ہے. اور یہ صحیح کہہ رہے ہیں، پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اسی نعرے کی بنیاد پہ بنایا گیا. سو یہ جو کنفیوژن آیا کہ جناب سیکولرزم کا نعرہ لگنے لگ گیا، یہ کہاں سے آیا؟ پہلے تو یہ بتائیے. جی پہلے تو انہوں نے جو شعر پڑھا، ان کو میں اقبال کا ایک اور شعر بتاتا ہوں کہ غواص محبت کا اللہ نگہباں ہو، ہر قطرہ دریا میں دریا کی ہے گہرائی. یہ جو دریا میں اگر آپ نے کودنا ہے تو قطروں سے شناسائی حاصل کریں، اور وہ قطرے کتابیں ہیں. علامہ نے ہی فرمایا ہے کہ تجھے کتاب سے ممکن نہیں فراق کہ تو کتاب خواہ ہے مگر صاحب کتاب نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سلیکٹڈ چیزیں پڑھتے ہیں، اور یہ سوشل میڈیا کا جو دور ہے اس نے ہمیں کتاب سے مزید دور کر لیا. وہ ایک علیحدہ بحث ہے، اس میں نہیں جاؤں گا. بڑی لمبی بحث ہے سوشل میڈیا کی، وہ نہ ختم ہونے والی بحث ہے. تو مگر میں اس سوال کی طرف آ جاتا ہوں. جی جو بیٹے نے بڑا اچھا یہ سوال کیا ہے، اور یہ بہت ان کی جو عمیق نظر ہے ہماری تاریخ پہ، اور جو ایجیٹیٹ کرتے ہیں اذہان کو جو ایشوز، اس کی طرف توجہ مبذول کروائی ہے. بالکل صحیح ریلیونٹ سوال ہے. اب میری ہمبل دانست میں اس کا جواب یہ ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، بالکل ٹھیک ہے، یہ ایک ریلیونٹ نعرہ تھا. اس کے بعد بڑا کلیئر ہے، کوئی بھی کانسٹیٹیوشن بنے گا اور اس کانسٹیٹیوشن کی جتنی شقیں ہوں گی وہ اسلامی جو اقدار ہیں ان سے متصادم نہیں ہوں گی. یہاں تک تو ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے قانون بنانا تھا، اور قانون سب سے بڑا جو سوشل کانٹریکٹ، سماجی معاہدہ ہوتا ہے پاپولیشن اور اسٹیٹ کے درمیان، وہ آئین ہوتا ہے آپ کا. تو آپ نے آئین بنایا، اس میں بدقسمتی سے قائد اعظم جلدی چلے گئے، ان کو قانون بنانے کا موقع نہیں ملا. جیسا کہ نہرو جو کہ فاؤنڈر تھا ہندوستان کا، اس نے اپنی نگرانی میں قانون بنا کے نافذ بھی کروا دیا. ہمارا پہلا قانون بنا 1956 میں، اور ان 9 سالوں میں ہم پہ حکمران رہی ہماری بیوروکریسی. اور غلام محمد صاحب جو پہلے گورنر جنرل تھے، وہ ایک بیوروکریٹ تھے انڈین فائنانس سروس کے. اور ان کے بعد جو سکندر مرزا صاحب تھے، وہ اب تاریخ کا ایک حصہ بن چکا ہے. مگر پہلا قانون بناتے ہوئے دیر ہوئی، اور اس دیر کا یہ نتیجہ تھا کہ اس ملک میں جو جمہوریت کی جڑیں تھیں جو پہلے ہی مضبوط نہیں تھیں. کیونکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو مسلم لیگ تھی، یہ زیادہ تر جو جاگیردار طبقہ تھا یہ اس پہ کمپرائز کرتی تھی، اور ان کی جڑیں عوام کے ساتھ زیادہ مضبوط نہیں تھیں. تو سوسائٹی اور جو پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان یہ ایک سوشل کانٹریکٹ مضبوط نہیں تھا. اب وہ قانون بنا، اس جو سب سے بڑا قانون تھا 1956 کا، اس کو بھی بڑی جلدی ڈیریل کر لیا گیا، کیونکہ جو ڈفرینسز تھے سیاسی پارٹیوں میں آپس میں. اور اس وقت کی حالات یہ تھے کہ ایک غیر ملکی مبصر نے کہا کہ پاکستان میں جتنے حکومتیں بدلتی ہیں اور وزیر اعظم تبدیل ہوتے ہیں، اتنی تو میں دھوتی بھی تبدیل نہیں کرتا. یہ بھارت کے ایک لیڈر نے کہا تھا. تو یہ بدقسمتی سے فیکٹس ہیں.
اور کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قوموں کی زندگی میں ایسے آتے ہیں. اصل چیز یہ ہوتی ہے ہماری زندگی میں تو کب سے ہی ہے وہ حالات. ہم وہ کہتے ہیں نا کہ بہت ساری ٹیکنالوجی کے بعد اور وقت کے جدت اختیار کرنے کے بعد دیگر ممالک میں کہا جاتا ہے کہ دیکھیں اب ہمارے حالات بہت بہتر ہو گئے ہیں، پہلے تو یہ بھی تھا، یہ بھی مشکل تھی، یہ بھی مشکل تھی. ہمارا وہ واحد ملک ہے جہاں ہمارے آباء و اجداد بتاتے ہیں کہ ہمارے وقت کے حالات جو ہے نا وہ بڑے اچھے ہوا کرتے تھے، اور اب ہر گزرتے دن کے ساتھ بہتری تو نہیں آتی لیکن حالات ابتر ضرور ہوتے ہیں. یہ ایک بڑا المیہ ہے. السلام علیکم، میں مومنہ طارق فرام انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی. میرا سوال بریگیڈیئر صاحب سے ہے کہ ہم ریاست، آئین، قانون کی بات کرتے ہیں، قرآن سنت کی بات کرتے ہیں. اسی قرآن اور اسی سنت میں، انہی حدیث میں فلسطین کا ذکر بھی ہے، مسجد اقصیٰ کا ذکر آتا ہے. لیکن ہمارے حکمران جو اس ریاست کو اس ٹائم چلا رہے ہیں وہ تو قائد اعظم کے نظریات سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس کے جی دو نظریاتی حل، دو ریاستی حل ہے فلسطین کا. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اتنے واضح قائد اعظم کے آئیڈیالوجی کے باوجود ہمارے آج کے لیڈرز اپنے بانی سے ہی اختلاف کر رہے ہیں، اور انہی کی آئیڈیالوجی، انہی کی دی ہوئی باتوں کو وہ پس پش ڈال کر ایک یہودیوں کے، یہاں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یو ایس کے مطابق وہ چل رہے ہیں؟ سیکنڈ سوال شارٹ، ایک سوال ہی رکھیے گا پلیز. میں اور آپ نے جو کہا نا قائد اعظم کا حوالہ دیا، فلسطین کے حوالے سے بہت واضح الفاظ میں قائد اعظم نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل کو ایک ناجائز ریاست قرار دیا تھا قائد اعظم نے. فلسطین کے حوالے سے ہم آج کل کے بھی ماحول میں دیکھ رہے ہیں، یہ جو بہت زیادہ سولوشنز ہمارے سامنے آتے ہیں. شی از ایبسولوٹلی رائٹ کہ ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جی ہمارے آباء و اجداد نے بتا دیا تھا کہ تسلیم ہم نہیں کریں گے، اور فلسطین کا جو سٹانس ہے ہمارا وہ وہیں کا وہیں رہے گا. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے ہاں بھی بہت آوازیں اٹھتی ہیں کہ کہیں نہ کہیں سے مطالبہ آتا ہے تسلیم کر لیں جی، اکنامک حالات بہتر کر دیں، ٹریڈ شروع کر دیں. بریگیڈیئر صاحب آپ جواب دیجیے گا، پھر اسی پہ میں چاہوں گی بیرسٹر صاحب جو ہے نا وہ بھی روشنی ڈالیں. جی بالکل. اچھا، جو بیٹی نے سوال کیا، یہ اس کا میں جواب اس طرح دوں گا کہ قائد اعظم ایک کانسٹیٹیوشنلسٹ تھے، اور وہ جو یونائٹڈ نیشنز کی قرارداد ہوتی تھی فلسطین کے بارے میں وہ اس پہ عمل کرنے کا کہتے تھے. 1948 میں یو این نے پارٹیشن پلان دیا، اور اس کے مطابق ایک عرب ریاست بننی تھی اور ایک اسرائیلی ریاست تھی. اگر ہم ابھی دیکھیں تو اس ریاست سے تو کہیں زیادہ آگے اسرائیل تجاوز کر چکا ہے، اور اس نے وہ لگاتار اس کا جو مارچ جاری ہے، وہ ایکچولی اس کا ایم یہ ہے کہ وہ ایک گریٹر اسرائیل ہو جائے، جس میں مصر کا بھی علاقہ ہے، شام کا بھی علاقہ ہے، اردن کا. تو یہ تو حقیقت ہے ایک ہسٹورک جو ان کا روڈ میپ ہے. اب قائد اعظم اس زمانے میں ان کا جو سٹانس تھا کہ فلسطین، جو فلسطینیوں کی ڈیمانڈ ہے ان کے حقوق کے بارے میں، اس پہ پاکستان اس وقت تک یہ اسرائیل کو ایکسیپٹ نہیں کرے گا جب تک فلسطینی ان کے خلاف یہ جو انجسٹس ہے یہ ختم نہیں ہوتا. ابھی جو حکومت کی انہوں نے بیٹی نے بات کی، بیٹے ابھی کوئی حکومت کی رائے جو ہے وہ متصادم نہیں ہے. حکومت 2 اسٹیٹ جو سلوشن ہے اس پہ حکومت کا بھی یہی سٹانس ہے، اور 2 اسٹیٹ سلوشن پہ تو ہمیں معلوم ہے کہ اوسلو کے بعد یہ چیزیں کلیئر ہونی شروع ہوئیں کہ جب فلسطینیوں نے خود اس کو ایکسیپٹ کیا، ایک پیلسٹینین اتھارٹی قائم ہوئی، اور اس کے بعد وہ سپلٹ ہوگی حماس میں اور محمود عباس لیڈ جو کہ ویسٹ بینک میں ہے. تو اس میں تو ابھی بھی جو حکومت ہے اس کا سٹانس یہی ہے، پاکستان اسٹیٹ سولوشن کو سپورٹ کرتا ہے، اسرائیل سپورٹ نہیں کر رہا. بیرسٹر صاحب آپ جواب دیجیے گا. ہم نے جذبات سے مسئلوں کا حل کرنا ہے، سر مارنا ہے، یا عقل شریف استعمال کرنی ہے، پہلے ہم یہ فیصلہ کر لیں. اب میں ذرا آپ کو فلسطین کی دوسری پہلو سنانا چاہتا ہوں. خلافت عثمانیہ میں تمام ان کی آنکھوں کے نیچے تمام عربوں نے زمینیں بیچیں، یہودیوں نے زمین خرید کر کے اپنی آبادی بڑھائی، اور ہم سوئے رہے. 48 میں یہودیوں کو اور ہمیں تقسیم کرنے کے لیے یو این نے کہا 44% مسلمان فلسطین لے لے، 56 یہودی لے لیں. ہم نے کہا ہم تو لڑیں گے، ہم نہیں لیتے. وہ ملک نہیں تھا، ارریگولر فوج تھی. ہم نے حملہ کر دیا. حملہ کرنے والے کون ملک تھے؟ لبنان، شام، جورڈن، مصر.
ہم نے کر دیا حملہ اور حملے میں ہم ہار گئے، وہ ہم سے لے گئے، تماشا دیکھیں۔ اچھا، اس کے بعد آیا 56، وہاں یہی ہوا سوئز کلال میں۔ 67 میں ہم نے پھر حملہ کیا، سب نے مل کے، انہوں نے یہ کیا کہ وہ جو 44 ہمیں انہوں نے آدھا لے لیا تھا جورڈن نے، آدھا لے لیا تھا رفح کا علاقہ جو ہے مصر نے، انہوں نے آپ سے وہ بھی چھین لیا۔ تو 100% فلسطین جو تھا وہ اسرائیل لے گیا، اور پلس گولان ہائٹ شام سے لے گیا، اور آپ سارے ملک ایسے بیٹھے رہے۔ آ گیا 73، آپ نے پھر حملہ کیا، انہوں نے آپ کو پھر کٹ دیا، ہر شے آپ سے لے گئے۔ اب مجھے بتائیے، آپ تو لڑ نہیں سکتے، آپ اپنا دے بیٹھے۔ اوسلو میں منتیں کر کے بندے مرا کے آپ نے ان سے کہا ہمیں 22% اب دے دو۔ اس وقت جو ہم مانگ رہے ہیں فلسطینی ویسٹ بینک اور غزہ، یہ 22% ہے۔ مجھے کوئی بتائے، مسلمانوں کو یہ عقل نہیں آئی ہے کہ تمہیں ہاتھ سے وہ 44% دیتے تھے، اب تم منتیں کر کے 22% لیتے؟ آگے چلو، 22 کے اندر زون ہے، زون اے، زون بی، وقت نہیں ہے میں آپ کو بتاتا۔ بات یہ، اب کہتے ہیں نہیں بم چلا دو، ہم چلا دیتے ہیں۔ بات یہ ہے، ہم ان سے لڑ سکتے ہیں؟ پوری مسلمان دنیا میں 4 نوبل پرائز ہیں، کچھ کو مسلمان مانو کچھ نہ مانو، یہودیوں کو جو 200 ہیں، ٹھیک ہے نا، 200 نوبل پرائز ہیں۔ میرے بھائی عقل سے بھی ہمیں کام لینا چاہیے۔ یہ سوچیں، ہم نے کیا ہے اپنے مسلمانوں فلسطین کے ساتھ، اور اب مزید کیا کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی آپ نے حملہ کر دیا، 40,000 بندے مرا دیے، تیس نیس کر دی، UN کہتے ہیں 80 سال میں ڈیولپ ہوگا، ملا کیا؟ اور بھائی کو جذبات سر مار کے سر پھاڑنا ہے یا ملک آزاد کرانا ہے؟ ٹھنڈے دل سے آپ کو چلنا چاہیے۔ ہمیں فلسطینیوں کی لیڈرشپ پہ اعتبار کرنا ہے۔ اگر وہ کہتے ہیں کہ 2 ملک، ہم اس کا ساتھ دیں گے۔ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہم نے مرنا ہے، تو ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے۔ لیکن اس بات کو آپ سارے سوچو جو میں نے کہا ہے۔